کہ جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور جمع ہونے کا مقصد جو ہوتا ہے میری یاد ہے، میرا ذکر ہے، تو وہ مجمع تو زمین پر ہوتا ہے، لیکن میں اپنے ملائکہ خاص کے ساتھ ان کا فخر سے ذکر کرتا ہوں۔ سوچیں ذرا، میں اور آپ اس قابل ہیں کہ اس مقام تک ہم پہنچ جائیں کہ آپ دنیا میں تشریف لائے کیوں؟ اصل چیز ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی میں جتنے اہتمام کے ساتھ اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا، جس کو قرآن میں یہ بھی کہا کہ میں نے بہت بڑا احسان کیا ہے تم پر اپنے نبی کو بھیج کر، بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آخر وہ کیا احسان تھا جو ساتھ لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس پہ تو سوچیں آپ، اصل چیز تو وہی ہے۔ دن منانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، گھڑی منانے سے کیا فائدہ ہے؟ ان بابرکت لمحات کے میسیج تو لیں، پیغام تو لیں کہ میرے آقا، آپ کے آقا کیا چیز لے کر آئے تھے جتنے اہتمام سے آخر نبی بنا کر بھیجا۔ قیمتی چیز تو ہوگی نا، لائے تو بہت کچھ تھے، عبادتیں لائے، نماز لائے، روزے لائے، حج لائے، کیا کیا بتائیں، کوئی لسٹ ہی نہیں اس کی ختم ہو سکتی، لسٹ ہی ختم ہو سکتی۔ آپ نے تو وہ کچھ دیا ہمیں الحمدللہ۔ ایک درودی ایسا دے دیا کہ جس کا آسانی نہیں بھول سکتے ہم پڑھنا، پتہ ہے۔ تو آپ نے ساری چیزوں کو جمع کیا ایک چیز میں، اور فرمایا میرے آنے کا جو مقصد تھا، بعثت کا جو مقصد تھا، وہ صرف ایک ہی تھا۔ یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں، اگر تم اس مقصد کو حاصل کر لو تو یہ سب چیزیں خود ہی مل جاتی ہیں الحمدللہ۔ تو وہ مقصد جو بتایا آپ نے خود فرمایا کہ میرے آنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے اس کائنات میں، اور وہ یہ ہے کہ میں اخلاق کو مکمل کرتا ہوں، حسن اخلاق، اس کو مکمل کرنے آیا ہوں الحمدللہ۔ تو سارا دین جتنا بھی ہے وہ کس میں ہے؟ اخلاق کے اندر ہے۔ بس میرے بھائیو، یہ ایک نقطہ ہے، جس کا اخلاق سنور گیا اس کا سارا کچھ سنور گیا۔ یہ دیکھ لیں، ساری عبادات سنور گئی اور آخرت کی تمام منزلیں اس کو مل گئی، اللہ کے سارے دیے درجات اس کو نصیب ہو گئے۔ واحد ایک چیز ہے ہمارا جو کام بننا ہے، وہ ایک ہے اخلاق کو سنوارنا۔ یہ ہماری منزل ہے، اس کو پانا ہے کہ سب سے زیادہ آپ نہ سوچیں کیسے گناہ ہے کہ معلوم ہے تمہیں کہ سب سے آخر میں جنت میں کون جائے گا؟ چاہے کتنے بڑے بڑے اعمال کیوں، آخر میں جائے گا، بالکل۔ کون ہوں گے وہ لوگ؟ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے غیبت کرنے کے بعد توبہ بھی کر لی ہوگی، اس کے اثرات اتنے ہو جاتے ہیں، اس توبہ کرنے کے بعد بھی اتنا گندا گناہ ہے کہ اس کو جنت میں بالکل آخر میں بھیجا جائے گا جب نا امید کھڑا ہوگا کہ چل یار چل تو بھی اس طرح، حالانکہ کتنی باتیں اس نے کی ہوں گی۔ توبہ کرنی چاہیے نا بھائی اس سے، تو بتائیں۔ اور سب سے پہلے دوزخ میں کون جائے گا؟ مجھے بھی دیکھ لیں، سب سے پہلے کہ جو بغیر توبہ کے مر گیا، جس نے غیبت کی اور توبہ نہیں کی۔ اور یہ تو اتنا عام ہو گیا کہ ہم توبہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا۔ ہم جب اس کو غیبت سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں، تو توبہ کہاں سے کریں گے؟ اس لیے نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ تو یہ جو غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی کئی درجے افضل ہے، بڑی ہوئی ہے، اونچی ہوئی ہے اس سے۔ دل میں پکا ارادہ کر لیں کہ آج ہم سمجھیں کہ آپ تشریف لائے اور اتنی مبارک کہ جس سے حدیثیں بھری پڑی ان لمحات سے، مقصد آپ کا تھا اخلاق سنوارنا۔ آج ہم پکا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے اخلاق کو سنوارنے میں پوری کوشش کریں گے۔ کیا کریں گے؟ کوشش۔ بس یہ ہم نے کہہ دیا، اللہ نے بھی کہہ دیا قرآن میں وَجَحَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ سبحان اللہ، تو نے کوشش کا ارادہ کیا، میں نے تجھے اٹھا لیا۔ تھانوی رحمۃ اللہ اس کا ترجمہ کیا ہے، میں نے تجھے اس کے لیے اٹھا لیا۔ بس کہ تو نے وعدہ کس سے کیا ہے؟ یہ اور تجھ سے
عام ذات سے وعدہ کر رہا ہے تو اپنے خالق مالک قادر سے وعدہ کر رہا ہے. جو تو کن کہتا ہے تو دنیا بنا دے، کن کہتا ہے تو دنیا مٹا دے. تو نے اس سے کہا کہ مالک تیرے حبیب کے میں آج سچے طریقے سے عید میلاد النبی منا رہا ہوں، اور ایسے منا رہا ہوں کہ جو لے کر آئے تھے آج میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں ان گھڑیوں کے اندر میں سمجھ گیا ہوں میں اپنے اخلاق کو سنواروں گا اور اس کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ کہ میں نے بھی تجھے یہی کہا ہے وجاہدوا، میں نے تجھے کوشش کی بات کی ہے. تیرا باپ بھی نہیں تجھے صحیح کر سکتا، کوئی نہیں تجھے صحیح کر سکتا، کوئی شیخ نہیں کر سکتا. کرنے والی ذات میری ہے. سبحان اللہ. اسباب ہیں یہ سب چیزیں، اور تو نے جب کوشش کا نام لیا ہے تو انشاءاللہ ایسے ایسے اسباب تیرے سامنے لے کر آؤں گا کہ تیرے اندر سے سارا گند نکال دوں گا.